تصور کریں کہ ایک لمحے میں سب کچھ کھو جائے، ایک کامل جنت غائب ہو جائے۔ یہ آدم اور حوا کی کہانی ہے جب انہیں جنت سے نکال دیا گیا۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ مذاہب بالخصوص جن میں یہ کہانی نمایاں ہے، عیسائیت اور اسلام، وہ ہمیں کیا بتاتے ہیں؟ آج کی ویڈیو میں ہم اسی پہ بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ ان دونوں مذاہب میں آدم کی کہانی کیا ہے۔ آدم نے آنکھیں کھولی مگر جنت کی روشنی نہیں تھی، صرف تنہائی۔ اس نے پکارا حوا حوا، مگر جواب میں صرف خاموشی تھی۔ ادھر ہوا بھی تنہا تھی، ہر سرگوشی میں وہ آدم کی آواز ڈھونڈتی تھی، مگر زمین خاموش تھی۔ پھر وہ لمحہ آیا جب صدیوں کی مسافت ختم ہوئی۔ آدم اور حوا کی آنکھوں میں حیرت، خوشی کے اشک تھے۔ وہ ایک دوسرے کے پاس دوڑے، زمین پر پہلی محبت کا جشن منانے کے لیے۔ دوستو، آدم اور حوا نے زمین پر ایک جگہ چنی جہاں وہ رہ سکیں۔ یہ جگہ ایک دریا کے کنارے تھی، جہاں پانی کا انتظام تھا، مگر آس پاس زمین سخت اور جنگلی تھی۔ آدم نے پتھروں کو جوڑ کر ایک پناہ گاہ بنائی، جبکہ حوا نے لکڑیاں اکٹھی کی تاکہ وہ آگ جلا سکیں۔ رات کے وقت جب سردی بڑھ گئی تو انہوں نے آگ جلائی اور اس کے گرد بیٹھ گئے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کا اصل گھر جنت اب ایک خواب بن چکا ہے اور انہیں اسی زمین پر ایک نئی زندگی بنانا تھی۔ دوستو، زمین پر رہنا مشکل تھا، مگر وہ جانتے تھے کہ خدا نے ان کو اکیلا نہیں چھوڑا۔ جلد ہی ان کے ہاں ایک بچہ پیدا ہونے والا تھا۔ حوا نے ایک بیٹے کو جنم دیا جس کا نام قابیل رکھا۔ پھر کچھ عرصے بعد ان کے ہاں ایک اور بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام حابیل رکھا۔ یہ بچے زمین پر پیدا ہونے والے پہلے انسان تھے اور ان کے ذریعے دنیا کی نسل آگے بڑھنے والی تھی۔ جب قابیل اور حابیل بڑے ہوئے تو قابیل نے کھیتی باڑی کا راستہ چنا اور حابیل نے بھیڑ بکریاں پالنی شروع کی۔ دونوں نے ایک دن خدا کو قربانیاں پیش کی۔ قابیل نے کچھ عام سی فصلیں قربانی میں دیں اور حابیل نے اپنی بہترین بھیڑیں قربان کی۔ خدا نے حابیل کی قربانی کو قبول کر لیا، مگر قابیل کی قربانی رد کر دی۔ قابیل کو یہ بات ناگوار گزری اور اس کے دل میں حسد پیدا ہوا۔ وقت کے ساتھ قابیل کا حسد بڑھتا گیا اور ایک دن اس نے اپنے بھائی کو اپنے کھیت میں بلایا۔ وہاں غصے اور حسد میں آ کر اس نے حابیل کو قتل کر دیا۔ یہ زمین پر ہونے والا پہلا قتل تھا۔ خدا نے قابیل سے پوچھا، تمہارے بھائی حابیل کہاں ہے؟ قابیل نے جواب دیا، کیا میں اپنے بھائی کا رکھوالا ہوں؟ مگر خدا سب کچھ جانتا تھا۔ اس نے قابیل کو سزا دی کہ وہ ہمیشہ کے لیے در بدر بھٹکتا رہے گا۔ دوستو، قابیل کی دربدری کے بعد آدم اور حوا کے دل میں ایک گہرا درد تھا، دکھ تھا، لیکن خدا نے انہیں ایک اور بیٹا عطا کیا جس کا نام شیس رکھا گیا۔ حوا نے کہا، خدا نے ہمیں حابیل کے بدلے ایک اور نیک فرزند دے دیا ہے۔ شیس اپنے باپ آدم کی طرح صالح تھے۔ انہوں نے زمین پر خدا کی عبادت اور نیکی کا راستہ اختیار کیا۔ آدم نے انہیں جنت کی کہانیاں سنائیں، خدا کے احکام سکھائے اور وہی علم دیا جو بعد میں کئی نسلوں تک چلتا رہا۔ دوستو، وقت کا پہیہ گھومتا رہا اور آدم اپنی زندگی کے آخری لمحات میں پہنچ گئے۔ عیسائیوں کا ماننا ہے کہ وہ 930 برس تک زندہ رہے۔ اس میں ان کی نسل خوب پھلی پھولی
اور اپنی زندگی کے آخری لمحات میں آدم ایک درخت کے سائے میں بیٹھے اپنی نسل کو دیکھ رہے تھے جو زمین پر پھیل چکی تھی۔ انہوں نے جنت کی یادیں تازہ کیں اور وہ اپنے دل میں یہ اطمینان لیے ہوئے تھے کہ زمین پر ان کی نسل آگے بڑھے گی۔ دوستو، اب چلتے ہیں اسلامک پرسپیکٹو کی طرف۔ مسلمانوں کا یہ ماننا ہے کہ زمین پر انسان کی کہانی کے آغاز میں آدم جو کبھی جنت کی راحتوں میں تھے اب اکیلے تھے، اجنبی زمین پر تھے جہاں آزمائش تھی، دن مہینوں میں بدلے، مہینے سالوں میں، مگر آدم تنہا تھے۔ وہ چٹانوں پہ بیٹھتے، آنسو بہاتے اور اللہ سے دعا کرتے تھے۔ پھر وقت آیا جب زمین پر پہلی محبت کی جیت ہوئی۔ جبل عرفات پر آدم اور حوا ایک دوسرے سے ملے کئی سالوں کے بعد۔ یہ خدا کی مغفرت کا نتیجہ تھا اور یوں زمین پر نسل انسانی کا آغاز ہوا۔ آدم اور حوا کے بچے پیدا ہوئے، زمین پر پہلا خاندان بس گیا۔ مگر آدم صرف پہلے انسان نہیں تھے، اسلام کے مطابق وہ پہلے نبی بھی تھے۔ انہوں نے اپنے بچوں کو اللہ کی بندگی سکھائی، صراط مستقیم کا رستہ سکھایا۔ اب زمین پر انسانوں کی پہلی آزمائش کا وقت آن پہنچا۔ آدم کے دو بیٹے حابیل اور قابیل، جن کی تقدیریں ایک امتحان میں بندھی ہوئی تھیں، دونوں نے اللہ کے حضور قربانی پیش کی، مگر قربانی نیت پر قبول ہوتی ہے۔ حابیل نے اپنا بہترین پیش کیا، قابیل نے اپنا کم ترین پیش کیا، اور پھر اللہ نے فیصلہ سنایا، حابیل کی قربانی قبول ہوئی، مگر قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ حسد نے قابیل کے دل میں آگ بھر دی، اور وہ گھڑی آ گئی جب بھائی نے بھائی کا خون بہایا۔ زمین نے پہلا قتل دیکھا۔ مسلمانوں کا ماننا ہے کہ اللہ نے ایک کوے کے ذریعے قابیل کو یہ ترکیب دی کہ حابیل کو دفنانا ہے۔ سال گزرے، آدم بوڑھے ہو گئے، مگر وہ جانتے تھے کہ زمین پر ان کی زندگی کا سفر ختم ہونے والا ہے، مگر ان کی نسل اللہ کی بندگی کرے گی اور ایک دن واپس جنت میں چلی جائے گی۔ عیسائی اور اسلامی روایات میں بہت سی چیزیں مشترک ہیں، مگر ایک فرق نمایاں ہے۔ عیسائیت میں آدم کے گناہ کا بوجھ نسلوں تک جاری رہتا ہے، they call it original sin، مگر اسلام میں اللہ کی رحمت غالب ہے اور توبہ کے دروازے کھولتی ہے۔ یہ کہانی صرف آدم کی نہیں، ہم سب کی کہانی ہے، خطا کی کہانی، گمراہی کی کہانی، اور پھر اللہ کی رحمت کی کہانی۔ دوستو، اگر آپ کو ایسا کنٹینٹ اچھا لگا تو سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔